بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں سفرنامہ چنار اور میں محمد رفیق ماویہ. آج میں موجود ہوں جامعہ عربیہ اسلامیہ کرپا اسلام آباد میں، اور میرے سامنے جو شخصیت موجود ہیں یہ نائب متمم ہیں جامعہ عربیہ کے، لیکچرار حافظ احتشام الحق صاحب. حضرت آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت ہے، سب ٹھیک ٹھاک. اچھا حضرت، آپ اس ادارے کے نائب متمم ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی تعلیم کیا ہے، اور پھر آپ یہ بتائیں کہ اس ادارے کو شروع کیے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ الحمدللہ میرا تعلق حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. میرے نانا ابو تھے، اور میں نے الحمدللہ حفظ کے بعد اسکول کی تعلیم ریگولر اسکول سے، پھر کالج، پھر یونیورسٹی. الحمدللہ میں نے ایم فل فائنانس کیا ہوا ہے بحریہ یونیورسٹی سے، اور میں وہاں پہ پڑھاتا بھی رہا، لیکچرار رہا، بی ایس کے اسٹوڈنٹس کو سیمسٹر سسٹم میں پڑھاتا رہا. تو لیکن بس اللہ نے مجھے اس دین کی خدمت میں، دین کے کام میں قبول فرمایا، اللہ نے توفیق دی. تو میں تو کچھ چیز نہیں ہوں، تو اللہ کی جو ہے رحمت ہے مجھ پر، خاص کرم حضرت ہے. اصل میں یہ میں نے پوچھا اس لیے کہ زیادہ تر جو ہمارا سیکولر طبقہ ہے، یعنی جو لوگ مساجد، مدارس، یا ان کو وہ ایک ان پڑھ طبقہ سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ جو مدرسے میں بیٹھے لوگ ہیں یہ شاید پتہ نہیں ان پڑھ ہیں یا صرف مولوی ہیں. تو اس حوالے سے یہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ الحمدللہ آپ کی ایک اچھی تعلیم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پورے پاکستان میں بلکہ پورے ملک میں ادارے موجود ہیں، یعنی جس کے اندر دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے. تو آپ کے اس ادارے میں یعنی جامعہ عربیہ اسلامیہ میں کیا ایسی چیز ہے جو اس ادارے کو باقی اداروں سے ممتاز کر دیتی ہے؟ الحمدللہ میں یہ چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اسلام آباد پنڈی میں کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جس طرح کی تعلیمی نظام ہمارے پاس ہے. کیونکہ یہاں پہ نہ صرف میٹرک کرائی جا رہی ہے، نہ صرف اس کے ساتھ اولا کرایا جا رہا ہے. میٹرک اور اولا تقریباً بہت مدارس کرا رہے ہیں، لیکن ہمارا جو منفرد سسٹم ہے وہ یہ ہے کہ ہم میٹرک اولا کے ساتھ ایک تیسرا تعلیم کہیں یا اسے ہنر کہیں، وہ ہے آئی ٹی سکلز. تو ہم اس پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. تو ہمارے بچے الحمدللہ ابھی بھی گرافک ڈیزائننگ، ویڈیو ایڈیٹنگ، ویب سائٹ ڈیزائننگ، ایسے ہنر جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ سیکھ رہے ہیں. مدرسے کے اندر سارا کچھ ان کو سب کچھ. اور الحمدللہ ہماری جو کمپیوٹر لیب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑے بڑے سکولز اور مدرسوں میں ایسی لیب موجود نہیں ہے. تو انشاءاللہ وہ آپ ویڈیو بھی اس لوگوں کو دکھائیں لیب ہماری، تو اس میں ماشاءاللہ 16-17 کمپیوٹر ہیں، اور ہائی لیول کمپیوٹر ہیں جس پہ بچے روزانہ ڈیلی بیسس پہ کمپیوٹر کا ہنر سیکھ رہے ہیں. اور ایک ٹیچر موجود ہے، ان کو روزانہ کی بنیاد پہ مختلف ہنر جو ہیں بچوں کے لیول کے حساب سے ان کو سکھائے جا رہے ہیں. تو میرا مقصد یہ ہے، یہ انٹرنیٹ اور یہ جو کمپیوٹر ہے اس کو بچوں نے استعمال کرنا ہے، جو نئی جنریشن ہے اس نے استعمال کرنا ہے. لیکن اس کا مثبت پازیٹیو یوز بھی ہے، نیگیٹیو بھی ہے. لیکن اگر ان کو پازیٹیو یوز نہیں سکھایا جائے گا تو شیطان نیگیٹیو یوز خود سکھا دے گا. تو شیطان کے کام اور یہ گناہ کے کام تو یہ آسان ہوتے ہیں، انسان خود بخود سیکھ لیتے ہیں. یعنی آپ جو مدارس کے بچے ہیں، مدارس میں پڑھنے والے جو بچے ہیں، آپ ان کو آئی ٹی کی طرف لے کے آئے، آئی ٹی کی طرف یعنی جو سب سے بڑا آپ کے ادارے میں جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ بچوں کو آئی ٹی کی طرف لے کے آئیں. جو وقت کی ضرورت ہے، چونکہ آنے والا سارا زمانہ آگے اگر ہم دیکھیں تو وہ آئی ٹی ہی سے جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ٹی جس کے پاس ہے، اگر تعلیم بھی نہیں ہے تو اس ٹائم میرے پاس مثالیں ہیں، میرے اپنے رشتہ دار ہیں میٹرک پاس ہیں، اور آپ مانیں گے 1 لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں میٹرک پاس بندہ. آپ سوچ نہیں سکتے کہ میٹرک پاس صرف کیا ہے، ان کے پاس ایک ہنر ہے، وہ بھی ایک سافٹ ویئر ہے، اس کو چلانے کا ہنر ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ. اور وہ 1 ماہ سے 2 ماہ لگتے ہیں اس سافٹ ویئر کو سیکھنے میں. چلے جی، یہ دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جو میں سمجھا ہوں آپ سے، کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں، جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، مدارس سے پڑھتے ہیں، یعنی ٹاپ آف کا لسٹ ہوتے ہیں اور اچھے ذہین بھی ہوتے ہیں، لیکن مالی پوزیشن کمزور ہونے کی وجہ سے مار کھا جاتے ہیں، معاشرے میں ان کو اچھی جگہ نہیں ملتی، یا اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر سکتے. اس کی بیسک کمزوری یہی ہوتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں سے الگ ہوتے ہیں. اگر ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ وہ آئی ٹی سکلز، گرافک سکلز اگر ان چیزوں کو جانتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا ذریعہ معاش بہتر بنا سکتا ہے. تو
اور اسی طرح ہے پازیٹیو یوز ان کو انٹرنیٹ کا سکھانا بہت لازمی ہے آج کل کے زمانے میں، نہیں تو یہ انٹرنیٹ کے ایسے منفی اثرات سے ان کو کور کر لیا جائے گا کہ یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں دین سے بہت زیادہ دور ہو جائیں گے. میں اتنا کہوں کہ اگر ان کا آخرت کا جو فیصلہ ہے وہ بھی شاید ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا اگر انٹرنیٹ کا ان کو صحیح استعمال آج کے زمانے میں نہ سکھایا گیا نیو جنریشن کو، نئی نسل کو. جی ٹھیک ہے حضور، بہت شکریہ آپ کا. میں اپنے دیکھنے والے سننے والوں سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کسی اچھے ادارے میں پڑھے اور وہ یہ تمام سکلز خاص کر کمپیوٹر کا جاننا اور پھر عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم بہتر طریقے سے اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ الحمدللہ ہماری پہلی 10ویں کلاس کا طالب علم یہاں سے پڑھا 908 نمبر حاصل کیے. اچھا میٹرک کے ساتھ اولا بھی پڑھ رہا تھا، کمپیوٹر بھی سیکھ رہا تھا اور اس نے بیت السلام میں داخلہ بھی حاصل کیا. ماشاء اور ابھی الحمدللہ 9th کلاس کے بورڈ کا رزلٹ آیا تو اس میں بچے نے 600 میں سے 550 نمبر حاصل کیے. یعنی تو یہ پوزیشن ہولڈر ہیں آپ کے پوزیشن بچے. ہولڈر 550 نمبر 900 میں سے 600 میں سے 550 نمبر. تو وہ بچہ ماشاءاللہ ادھر ہی اس نے مکمل تعلیم 9th کی حاصل کی. بہت شکریہ، جزاک اللہ. آپ نے وقت دیا اور بہترین ایک ادارہ آپ نے اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہ کیا. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.